أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین سامعین، آج آپ دوستوں کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے چلا ہوں دوستو جس کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کی پاک ذات سے جو بھی مانگے، دنیا کی بھلائی مانگے، آخرت کی بھلائی مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات آپ کو عطا فرمائے. اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر مشکلات مصائب آ جاتے ہیں، لیکن دوستو جب آپ اس وظیفہ کو کرو گے اور اللہ رب العالمین کی پاک ذات سے عافیت مانگو گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات آپ کو عافیت عطا فرمائے گا. بڑی سے بڑی بیماری آپ کو لگ جائے دوستو، اس وظیفہ کی برکت سے بڑی بیماری سے بھی دوستو شفا مل جاتی ہے. بڑی سے بڑی بیماری سے شفا مل جاتی ہے. کیا بتاؤں کہ یہ جو عمل ہے سورہ فاتحہ کا، اور اس کے اندر کیا ہے دوستو، ہر بیماری کی شفا ہے. خود آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے جہاں پر کافی سارے نام ہیں. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا ہے سورۃ الشفا، کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. بیماری کی شفا ہے دوستو. اس میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر کافر تھے، ان کافروں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا. اتنے میں ان کافروں نے یہ کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ ڈس گیا ہے، تم میں سے کوئی جھاڑ جانتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے گئے اور اس کافر کے اوپر تھوک دے گئے اس جگہ پر جہاں اسے سانپ نے ڈسا تھا. تو اتنے میں وہ کافر بالکل تندرست ہو گیا. پھر انہوں نے بطور انعام کے 30 بکریاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان بکریوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے یا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال ہے، میرا بھی کچھ اس میں حصہ لگاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا علاج سورہ فاتحہ تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی زبان سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ میں، اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا گیا، تھوکتا گیا، اللہ نے اسے شفا دے دی. اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں اتنی بکریاں دے دی، یعنی بکریوں کا ایک ریوڑ، جو کہ بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ وہ 30 بکریاں تھیں دوستو. تو کیا تھا؟ ان کا اللہ کے پاک کلام پر یقین تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین تھا کہ اس صورت کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. دوستو کوئی بھی بیماری ہو، کینسر کی ہو، شوگر کی ہو، بلڈ کی ہو، کوئی بھی بیماری ہو دوستو، ہر بیماری کے لیے یہ وظیفہ دوستو انتہائی مفید، پرتاثیر اور بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے بھی مجربات میں سے ہے دوستو یہ وظیفہ کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ کے میم کو لام کے ساتھ ملائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. کوئی بھی قضاء حاجت دوستو آپ کو پیش ہو، کوئی مقدمہ آپ
کو پیش ہو، کوئی ملازمت کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے بھی دوستو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے اور میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ 41 روز تک دوستو اس وظیفہ کو کرو، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج بھی اس عمل کے ساتھ دوستو کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو شوگر تھی، شوگر کا مریض تھا، ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اللہ کے اوپر پکا یقین بھروسہ رکھ کر کے روزانہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، پانی پر دم کرتا تھا اور پیتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھ میں تو شوگر ہے بھی نہیں، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو دوستو اس میں شفا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مریض ہو دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہی پانی ڈیلی دم کر کے دینا ہے 41 روز تک، ٹھیک ہے، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان۔ دوستو یہ وقت اس کے لیے انتہائی بہتر ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ بھی دوستو نکل جاتی ہے۔ کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ بھی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ بھی دوستو نکل جاتی ہے۔ اور ہر مرض کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، ملازمت کے حصول کے لیے دوستو اس وظیفہ کو آپ اپنا سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پاک ذات سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ دوستو اجازت دیجیے، تو میں یاد رکھیے، ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دونوں کورس یا دونوں کورسوں میں سے کوئی ایک کورس دوستوں سیکھنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے۔ پہلا کورس ہے آن لائن قرآن مجید مع تجوید، جس میں آپ سیکھ پائیں گے نورانی قاعدہ، حفظ، ناظرہ، مسنون دعائیں، جمال القرآن، تیسیر التجوید، فوائد مکیہ، مقدمۃ الجزری۔ اور دوسرا کورس ہے دوستو عملیات کے حوالے سے 5 اعمال ہم آپ کو سکھائیں گے، ان کو سیکھ کر آپ بآسانی خدمت خلق کر سکیں گے۔ دوستو پہلا عمل چہل کاف شریف، دوسرا سورۃ المزمل شریف، تیسرا آیت کتب، چوتھا آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور پانچواں عمل قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں یعنی معوذتین۔ انشاءاللہ ان 5 اعمال کے ذریعے سے آپ بآسانی خدمت خلق کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔